السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کیا فرماتے ہیں اس مسئلے میں کہ جو کہ جگر گوشے رسول سیدنا بطول سلام اللہ علیہا کے تعلق سے لوگ کہہ رہے ہیں، اور معصوم کہنا کیسا ہے سیدہ کائنات کو؟ اچھا، سیدہ فاطمہ علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی، اور آپ کے بارے میں جو عصمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اب ہم فضائل وغیرہ پر گفتگو نہیں کریں گے، بالکل یہ مختصر گفتگو ہے۔ تو ام المؤمنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ما رأیت احدا قط اصدق من فاطمۃ غیر ابیہا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر سچا سوائے رسول اللہ کے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے سچے، اور اگر سچائی میں، حقیقت بیانی میں اور صحیح کہنے میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام ہیں، ایسا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے، جو کہ کتب اہل سنت میں یہ چیز ثابت ہے۔ اور یعنی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب سیدہ سب سے اصدق ہے اور سب سے سچی ہے، تو ان سے خطا کا امکان بہت دور ہے، خطا کا امکان بہت دور ہے۔ ہاں، لفظ معصوم جو استعمال ہوتا ہے، اس میں دو موقف ہے۔ ہم عام طور پر اہل السنہ والجماعہ یہ لفظ محفوظ استعمال کرتے ہیں۔ لفظ معصوم ہم جو ہے صرف انبیاء کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور سیدہ فاطمہ علیہ السلام ہیں، پھر مولا علی ہے، اور سیدنا امام حسن ہے، اور سیدنا امام حسین علیہم السلام اجمعین۔ یہ پنجتن پاک کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود کو اور ان چار کو، پانچ نفوس کو جو ہے ایک چادر میں لے کر دعا فرمایا تھا جب آیت کریمہ نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی، اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر گندگی کو دور رکھے اور تم کو خوب پاکیزہ بنا دے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پانچ کو اپنے چادر تطہیر میں لے کر دعا فرمایا تھا، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، فاذھب عنہم الرجس، ان سے ہر گندگی کو دور فرما دے، وطہرہم تطہیرا، اور ان کو خوب اچھی طرح سے پاک فرما دے۔ تو یہ جو چادر تطہیر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، جس پر ہم کو یقین ہے اور ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمایا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اہل بیت اور بالخصوص آل عبا پنجتن پاک کے لیے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ان کا پاک رہنا ثابت ہے، اور ام المؤمنین عائشہ کی گواہی کہ سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہے، تو ان کا اس میں مبرہ عن الخطا ہونا، خطاؤں سے اور غلطیوں سے محفوظ ہونا ثابت ہو جاتا ان باتوں سے۔ فرق یہ ہے کہ ہمارے اکثر شیعہ بھائی لفظ معصوم استعمال کرتے ہیں، ہم لفظ محفوظ استعمال کرتے ہیں، اور بہت کم لوگ کو یہ بات معلوم ہے کہ شیعہ حضرات بھی، جو ایون بہت سارے ہمارے شیعہ بھائیوں کو بھی نہیں معلوم ہے یہ، لیکن ان میں سے جو اہل علم ہیں ان کو معلوم ہے کہ معصوم کا لفظ جو وہ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں وہ بھی محفوظ کے میننگ میں ہی ہے، محفوظ کے میننگ میں ہی استعمال کرتے ہیں۔ شیعہ حضرات کی کتابوں میں جو ہے ان کے اہل علم اکابر جو لکھے ہیں، ایک عصمت صغرا ہوتی ہے، ایک عصمت کبریٰ ہوتی ہے۔ ایک بڑی عصمت ہوتی ہے جو کہ انبیاء کے لیے ثابت ہے، اور ایک عصمت صغرا ہے جو پنجتن پاک کے لیے ثابت ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو جس کو وہ لوگ اپنے یہاں عصمت صغرا کہتے ہیں، ہم انہوں جس کو بڑی عصمت جس کو کہتے ہیں عصمت کبریٰ، ہم بھی اس کو عصمت اور معصومیت کہتے ہیں، انہوں بھی معصومیت کہتے ہیں، ہم بھی معصومیت کہتے ہیں۔ انہوں جس کو معصومیت صغرا کہتے ہیں اس کو ہم معصومیت کا لفظ نہیں، ورڈ الگ ہے، میننگ سیم ہے، ہم اس کو محفوظ بولتے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ علیہ السلام کا یہ مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جگر گوشے رسول ہونے کی وجہ سے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان کا حصہ ہونے کی وجہ سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محفوظ فرما دیا۔ تو یہ عصمت سے متعلق آپ اس کو عصمت کا لفظ دے دیجئے، یا اس کو محفوظیت کا لفظ آپ دے دیجئے، حفاظت کا لفظ دے دیجئے۔ بہرحال ہمارا یہ ماننا ہے کہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے نزدیک کوئی خطا، کوئی غلطی، کوئی گناہ ان کے قریب بھی نہیں آ سکتا، ہمارا یہ ماننا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی، آپ سے ایک سوال تھا، چند روز سے ہم یہ دیکھنے کو بھی آ رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ ایک ویڈیو کلپس وائرل ہو رہے ہیں کہ مولانا عرفان شاہ مشہدی صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب کے اوپر داتا دربار میں کچھ لوگ چپلیں اٹھائے ہیں اور کچھ ان کے ساتھ ہاتھا پائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ وجہ ایک ہی تھی کہ سیدہ کائنات کا وہ دفاع کر رہے تھے۔
یہ لوگ تھے اشرف جلالی صاحب کے پاس سے. اچھا، آصف اشرف جلالی صاحب کے لوگ تھے یہ. مجھے کوئی بھیجے تھے اس کے ویڈیو کلپس وغیرہ. اب زیادہ ڈیٹیل میں تو میں نہیں دیکھ سکا اس کو، لیکن کچھ حصے دیکھا، اس سے اندازہ ہوا کہ کیا ہوا ہوگا. تو میں سابق میں بھی آصف اشرف جلالی صاحب کے اس طرح سے پرتشدد بیانات اور کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کہ وہ ناسبیت بھرے خطابات ان کے سابق میں بھی آئے تھے، اور یہ بہت نہایت امت میں فساد کرنے والی بات ہے. میں اس میں ایک دو باتیں آپ حضرات سے عرض کرنا چاہوں گا. پہلے تو میں وہ زیادہ دیکھا نہیں، لیکن جتنا بھی حصہ میں دیکھا داتا دربار کا جو واقعہ ہوا ہے، اس سے مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ کس طرح سے سیدنا امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، جو نسائی شریف کے مؤلف ہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، جب دمشق کی مسجد میں جامع دمشق میں مولا علی علیہ السلام کی فضائل میں جب احادیث بیان کیے تھے، تو اس طرح سے جو ہے غنڈہ گردی کرتے ہوئے آتے ہوئے، اور وہ یعنی کیا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، اس زمانے کے حساب سے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ سخت گیر ملا ٹائپ کے لوگ تھے وہ. اور انہوں نے آ کر کہہ دیا کہ جو ہے مولا علی کے اگر فضائل بیان کر رہے ہیں تو مولا علی کے مخالفین کے جو فضائل ہے وہ بھی بیان کیے جائے. جب انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی روایت نہیں ہے، تو انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کو اتنا مارا کہ کچھ دیر کے بعد پھر وہ شہید ہو گئے. تو یہ جو مخالفین اہل بیت ہے، چاہے وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے قاتل ہو، یا کیا کہتے ہیں قبیلہ ہمدان میں قتل و غارت گیری کرنے والے ہوں، یا اہل مدینہ کو تباہ و تاراج کرنے والے اور اہل مدینہ کے اوپر حملہ کرنے والے افراد ہو، یا پھر امام نسائی علیہ السلام کو قتل کرنے والے افراد ہو، یہ ان کے مزاج میں جب ناسبیت آتی ہے، اور ناسبیت یعنی بغض اہل بیت، ناسبیت یعنی بغض اہل بیت، جب یہ پروان چڑھتی ہے تو مزاج میں شدت پسندی آتی ہے. اور یقینی بات ہے کیونکہ شیطان اہل حق کا مخالف ہے، اور اہل حق جو ہے وہ انبیاء ہے، اہل بیت ہے، اور بزرگ صحابہ کرام ہے، یہ اہل حق ہے. یہ جب ان کے مخالفین میں جب ناسبیت آتی ہے تو یہ ان کے مخالف کون ہے؟ شیطان ہے. تو اس میں شیطانیت آ جاتی ہے، اور شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ فساد کرنا. تو یہ اس طرح کی بات کرنا اور جلسوں کو اپنے افراد مین پاور دے کر بھجانا اور گڑبڑ کرنا، حلہ کرنا. ابھی یہ تو میں جو کلپ دیکھا، چھوٹا سا 2 منٹ کا میں کلپ دیکھا کہ لوگ آگے بڑھ رہے تھے، پھر کچھ لوگ آ کر اسٹیج کی حفاظت کر لی اور علماء کرام کو وہاں سے، غالباً مفتی حنیف قریشی بھی اس میں تھے، علامہ مفتی حنیف قریشی صاحب ہے، عرفان مشہدی صاحب ہے، ان کو وہاں سے نکالا گیا. اگر یہ جو دیوار کھڑی کر کے ان کو لوگ کو روکا گیا، اگر یہ نہیں ہوتے تو مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ حملہ آور ہوتے، اور جس طرح سے امام نسائی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر حملہ کیا گیا، اس طرح سے یہ لوگ کے اوپر بھی حملہ ہوتا. پھر میں آپ کو کلیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ علماء کرام، ہر صاحب اہل علم، ہر صاحب علم جو ہوتا ہے اس کا ہم احترام کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے خیالات سے متفق ہو یا ہمارے خیالات کا مخالف ہو، جی ہماری جماعت سے ہو یا مخالف جماعت سے ہو. ایون میں کہتا ہوں کہ سنی ہو یا غیر سنی ہو، جب علم سے کوئی بات کرتا ہے تو اس کا جواب علم سے ہوتا ہے، علم کا مباحثہ علم سے ہوتا ہے. یہ دادا گیری کرنا، مار پیٹ کرنا، حملہ کرنا، یہ نواسب کی ایک شروع سے قدیم عادت ہے جو کہ دوبارہ ابھر کر آ رہی ہے. آصف اشرف جلالی صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال پر رجوع کرے. میں آج صبح میں آتے مجھے کوئی صاحب مجھے ایک کلپ بھیجے، اس میں آصف اشرف جلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جس کو میں سنی لکھ دیا وہی سنی رہے گا، یہ وقت آئے گا. یہ اللہ معاف کرے، اللہ ان کی مغفرت بھی فرمائے، ان پر رحمت بھی نازل فرمائے. علامہ اختر رضا خان صاحب تاج الشریعہ جن کو کہا جاتا تھا، اللہ ان کے قبر کو رحمت سے بھر دے اور ان کے شدت پسندیوں کو معاف فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے آدمی تھے، کچھ غلطیاں تھے. ان کا یہ زعم تھا کہ جس کو میں سنی کہہ دیا وہی سنی ہے. اب ان کے انتقال کرنے کے بعد یہ آئے ہیں، لیکن سنیت کا معیار یہ نہیں. سنیت کا معیار عشق مصطفیٰ، عشق اہل بیت اور عشق صحابہ، یہ سنیت کا معیار ہوتا ہے. یہ کوئی جلالی صاحب کی دستخط یا کسی اور کی دستخط اس پہ چلنے والی نہیں ہے. تو یہ چیز کو سمجھ لینا چاہیے. اور علم کی دنیا کے اندر اگر آصف اشرف جلالی صاحب اور ان کے لوگوں کے پاس علم ہے تو یہ بات ذہن رکھیے، علم کا قاعدہ یہ ہوتا کہ اگر شوافع کی دلیل آتی ہے تو احناف کی بھی دلیل آتی ہے، اہل سنت کی دلیل آتی ہے تو معتزلہ کی بھی دلیل آتی ہے، قدریہ بھی اپنے دلائل دیں گے، جبریہ بھی اپنے دلائل دیں گے. علم کی دنیا ہے. آپ کے پاس اگر مضبوط فکر ہے تو آپ کمزور فکر کو کاٹ سکتے ہیں. آپ کے پاس مضبوط دلیل ہے تو آپ سامنے والے کی دلیل کو کاٹ سکتے ہیں. دہشت گردی، مارم پیٹی، مسل پاور، ظلم زبردستی وہ شخص کرتا ہے جس کے پاس دلیل کمزور ہو.
جو بات علم سے لاجک سے اپنی بات کو ثابت نہیں کر سکتا ہے اس کو یہ دہشت گردی مارم پیٹی وغیرہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کہیں پر بھی عرفان مشہدی صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب یا اس طرح کے جو اہل بیت کی دفاع کرنے والے افراد ہیں، اگر اس طرح کے افراد سے ان کو جہاں لگتا ہے کہ کہیں انہوں نے گستاخی کی ہے، آپ کمپلین کریے. جی پاکستان ہے نا، وہ ہندوستان تھوڑا ہی ہے. آپ وہاں پر کمپلین کریے پاکستان میں. اگر وہ ایسی غلطی کیے ہیں، گستاخی کیے ہیں، تو ان کی اریسٹنگ ہوگی. آپ وہ رستہ قانونی رستہ نہیں لے کر قانون اپنے ہاتھ میں لینا، یہ یزیدیت ہے. یہ یزیدیت ہے. آصف اشرف جلالی صاحب اور ان کے ماننے والوں کو یزیدیت سے توبہ کرنا ہوگا، اور وہ غلط رخ پر جا رہے ہیں، ناصبیت کے رخ پر بہت آگے بڑھ گئے ہیں. توبہ کریں، رجوع کریں، اور علم کی بات علم سے کریں. اور ہر ایک کو حق ہے کہ اپنی بات علم کی بنیاد پر رکھ سکے. جی اگر ان کو حق ہے کسی کے فضائل بیان کرنے کا تو ان کو حق ہے، اگر ان کو رد کرنے کا حق ہے تو ان کو ہے. حقوق برابر ہوتے ہیں. دادا گیری سے کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. اور دیکھ لیے دنیا میں تاریخ اسلام میں سب سے بڑی دادا گیری جس کو کہتے ہیں وہ یزید نے کیا تھا، اور یزید آج تک شکست خوردہ ہے، بدنام ہے، ذلیل ہے، رسوا ہے. اگر کوئی اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنے مسل پاور سے اور مین پاور سے اگر ہم کچھ کر لیں گے، اگر وہ سمجھتا ہے تو وہ بھی یزید کی صف میں شامل ہوگا، اسی طرح سے ذلیل ہوگا. جی اور پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عرفان مشہدی صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب دیگر علماء کے ہو سکتا میرے ان کے بھی کئی مقامات پر خیال ٹکراتے ہوں گے. ایسا ضروری نہیں کہ میں بالکل ان کی طرف ہوں، وہ میری طرف ہے، ہم ایک گینگ ہے، گروپ ہے. نہیں، میرا ان کا کوئی رابطہ بھی نہیں ہے. ان کا ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. مولانا عرفان مشہدی صاحب کے کئی خیالات سے تو میرا بھی سخت اختلاف ہے، کئی سخت اختلاف ہے. لیکن یہاں پر جو دفاع اہل بیت میں انہوں نے کہا ہے وہ باتیں بالکل سچ ہے، وہ باتیں بالکل سچ ہے، صحیح ہے، اور انہوں نے صحیح کیا. اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور جن مسائل میں ہمارا ان کا اختلاف ہوگا تو بھی علم میں ہوگا، علمی اصول پر ہوگا. یہ کوئی راستہ نہیں ہے. آصف اشرف جلالی صاحب توبہ کریں موت آنے سے پہلے. موت آ جائے گی تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس سے پہلے ان کو توبہ کرنا چاہیے. بہرحال میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا، اس سے زیادہ. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.